الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم خواتین و حضرات، تعلیم القرآن کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک انتہائی عظیم اور فضیلت والی سورۃ الفاتحہ، جو ہر نماز کا جز ہے، جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کا پورا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے زائد ہم اس کی آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین میں استعمال ہونے والی صفاتی لفظ رب پر گفتگو سن رہے ہیں۔ کل الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع کی آیات کی روشنی میں ہم نے اس پر مزید گفتگو سنی ہے۔ ویسے بھی تو بے شمار آیات اور وہ دعائیں جو اس لفظ رب کے وسیلے سے اللہ کے بندوں نے اللہ سے مانگی ہیں، جو قبول ہوئی ہیں، بہت ہیں، اور ہمیں اس تعلیم القرآن کے سلسلے میں اس ماہ مبارک میں کچھ اور دوسری 30ویں پارے کی آخری چھوٹی صورتوں پر بھی گفتگو کرنی ہے۔ تب آتے ہیں اس کی آیت نمبر 3 پر۔ یہ دو لفظ ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کا عربی زبان میں مؤنث نہیں آتی۔ شروع ہوتی ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس میں بھی یہی دو صفتیں استعمال ہوئی، الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر بات آ رہی ہے کہ سب شکر و تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کے بعد پھر وہی دو صفتوں کو دہرایا گیا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی رحمان الرحیم کے درمیان میں رب العالمین ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ رب اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ربوبیت ہی کی وجہ سے تمہاری زندگی کی بقا ممکن ہے۔ ہر مخلوق کی بقا اسی ربوبیت کی وجہ سے ممکن ہے، جو دونوں طرف سے رحم سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کر وضاحت فرمائی تھی کہ یہ جو تم دیکھتے ہو محبتیں اس دنیا کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جو تقسیم کیا گیا۔ 99 اس نے اپنے پاس بچا کر رکھا ہوا ہے، 99 بچا کر رکھے ہوئے ہیں، ایک حصہ صرف رحمت کا، مودت کا، محبت کا اس نے مخلوق میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں یہ رشتوں ناتوں میں یہ محبت، یہ ماں کی ممتا، یہ سب اس ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ تو اب بندہ جب اپنے رب کی ربوبیت کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا جو رب ہے اسی کے لیے سب شکر و تعریف ہے، تو وہ اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ جس کی رحمت کی انتہا نہیں، اس کے غضب سے زیادہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی اسی مہربانی کے نتیجے میں انسان اس زمین پر چل پھر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کہیں رب تمہاری ہر لغزش پر پکڑ شروع کر دیتا نا، تو تم دیکھتے کہ زمین پر کوئی جاندار ہی باقی نہ بچتا۔
اگر اللہ گرفت کرنے لگ جاتا ہر خطا پر، ہر غلطی پر، تو کسی کا بچنا ہی ممکن نہیں تھا۔ یہ دنیا یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی تھی، کب کئی ختم ہو جاتی تھی۔ مگر یہ محض اس کا فضل، اس کا کرم ہے، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، بندے کو موقع دیتا رہتا ہے۔ تو یہ جب بندہ سوچتا ہے، اور یہ ساری سوچ لے کر جب اس سورہ مبارکہ کو خاص طور سے وہ جب نماز میں پڑھتا ہے، تو اس کے ایمان و یقین کو یہ الفاظ، یہ آیات ایسی جلا بخشتے ہیں، ایسا استحکام بخشتے ہیں، ایسی قوت فراہم کرتے ہیں کہ آدمی کا ایمان اپنے رب کے اوپر غیر متزلزل ہو جاتا ہے، اس میں تزلزل آ ہی نہیں سکتا کہ وہ رب ہے، اور وہ جو کرتا ہے اسی میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اس کے فیصلے پر راضی ہو تب بھی، اور ناراض ہو تب بھی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اور پھر یہ اطمینان کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، ظالم اور جابر نہیں ہے، حالانکہ پوری قوت کا مالک ہے، قہار ہے، جبار ہے، عزیز ذو انتقام ہے، کوئی چیز اس کے دائرے قدرت سے، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندے پر مہربان ہے، اور اپنے رحم کو، اپنے کرم کو اس نے اپنے غضب کے اوپر حاوی کر رکھا ہے۔ یہ رحم و کرم، اسی لیے تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ لوگوں، کوئی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ کیسی غضب کی رحمت ہے! ارے گناہ گار بندوں کو بھی اپنی کتاب میں بول رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، گناہ گاروں کو بھی وہی اس سے پکار رہا ہے، جھٹلانے والوں کو، رسول کو جھٹلانے والوں کو، اس کی آیات کا انکار کرنے والوں پر افسوس کر کے ان کو نصیحت کر رہا ہے، یا حسرتاً علی العباد۔ اب بندوں سے کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میں پکار سنوں گا۔ ہے کوئی ایسا بادشاہ جو سارا اختیار رکھتا ہو اور پھر اس طرح محبت کرتا ہو اپنے عوام سے؟ وہ رب پکار رہا ہے، وہ رب پکار رہا ہے، پکارو میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ آج ہی آیت آئی تھی وہ کہ وہ کھلاتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو کچھ تم کو حکم دے رہا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے دے رہا ہے، تمہارے بھلے کے لیے ہی دے رہا ہے، اس میں اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، ہدایت ہو یا گمراہی ہو، یہ سب چیزیں تمہارے لیے، اور ان کا جو بھی انعام، جزا، سزا جو بھی ہے وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، اس کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین کے ساتھ پکارو، اس رب پر اعتماد، توکل تمہارا بالکل خالص ہو، صحیح ہو، چاہے جو ہو جائے، ایمان نہ ڈگمگانے پائے۔ آج ہمارے ایمان کی کیا صورتحال ہے؟ تھوڑا سا اللہ سے دعا کریں گے، کروائیں گے، نہیں ہوا بس جھک جائیں گے کسی درگاہ، کسی در پر جا کر آ جائیں گے جھانسے میں شیطان کے، ارے تم تو سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، تم جا کے تو دیکھو، وہ فلاں کو فائدہ ہوا، وہ فلاں کو بچہ ہوا، وہ فلاں کی مراد پوری ہوئی، اور پھر نماز میں کھڑے کے پھر بول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اتنا بڑا جھوٹا بھی کوئی ہو سکتا دنیا میں؟ ایک طرف ہر رکعت میں یہ اقرار، یہ اعلان، یہ عقیدہ، یہ دعویٰ کہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہی رب ہے، اب پھر اوپر سے یہ بے یقینی، بے اعتمادی، یہ کیسا ایمان ہے؟ وہ رحیم ہے، کیسی حضرت ایوب نے کیا اسی کا حوالہ دیا نا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر زخمی ہونے کے بعد جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے پروردگار، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے، اس کی ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک لفظ اتنا عظیم ہے، اتنے معنی کی گہرائیاں اس میں بیٹھی، پورے 30 پاروں کو سمیٹا ہوا ہے نا اس میں۔ اس کو اگر ہم سوچ کر سمجھ کر پڑھیں گے، یہ دلوں کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، جسم کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لانے والی دعا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی اس سے بڑی دعا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ایک معمولی گناہگار نطفے کی بوند سے پیدا ہونے والے حقیر انسان کے لیے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت جس کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا، مسلم شریف کی روایت، کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس سورہ کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ایک ایک آیت پر جب بندہ رکتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، اور اللہ نے اس سورہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھا حصہ بندے کے لیے اس سورے کا، آدھا حصہ رب کے لیے۔ ایسی کون سی دعا کس کے پاس ہے بتاؤ، کہ فرش پر کھڑے ہو کر ایک معمولی گناہ گار انسان، حقیر انسان، نطفے کی بوند سے پیدا ہونے والا انسان ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اور وہ عرش کا مالک عرش سے سیدھا جواب دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کو چاہیے؟ مگر ہماری تو حالت ہی عجیب ہو چکی ہے، ہم کو اس کتاب سے کاٹ کر رکھ دیا گیا، اس کے لانے والے نبی کی شریعت اور سیرت سے کاٹ کر رکھ دیا گیا، دین کے نام پر چند مسائل اور چند رسمی عبادتوں کو کل دین بنا کر ہمارے ذہنوں میں ٹھوس دیا گیا۔ ورنہ جو انقلاب عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، وہ اسی کتاب کا کرشمہ تھا، یہ آپ پر نازل ہوتی تھی، آپ اس کے احکام پر عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، اور پھر لوگ ایمان لاتے تھے، اور ایمان اس طرح لاتے تھے کہ پھر اپنی جان مال سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے، چاہے جیسے بھی حالات آتے تھے، کبھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ذکر سے غفلت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی ان کی زندگی میں شامل ہی نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بے بسی کے حالت سے نکال کر اللہ نے حکومتوں کا مالک بنا دیا۔ آج نہ لین دین صحیح، نہ اخلاق صحیح، نہ گھر کے لوگوں کے ساتھ میں رویہ صحیح، نہ پڑوسی کے ساتھ صحیح، نہ نمازوں کی حفاظت، نہ قرآن سے وابستگی، اور بس خواب دیکھ رہے ہیں تو کیا، تو بس جہاد کرنا ہے۔ بدر کا میدان ایسی ہی آ گیا تھا، 13 سال مکے کے بے کسی کے بے بسی کے گزر کر، ہجرت جیسے عظیم عبادت کا فریضہ انجام دے کر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 1 سال بعد پھر روزے کی فرضیت کے ساتھ وہ جنگ ہوئی جب اجازت ملی۔ پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ تو ثابت کرو،
اس دین کو، اس شریعت کو اپنی ذات پر لاگو تو کرو، اس رب سے اپنے تعلق کو جوڑو تو صحیح۔ ایسے کہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں پڑھو تو وہاں سے جواب آنا شروع ہو جائے۔ یہ سب کچھ نہیں، اس پہ دھیان ہی نہیں دیا گیا۔ بس ایک عجیب قسم کی ذہنیت بنائی گئی، ایران توران یہ وہ، بس ایسا ہو رہا ہے، ایسا کر دینا ہے، یہ جھنڈا لگا دینا ہے، وہ نعرہ مار دینا ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ وہ تو وعدہ کر رہا ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم پہلے اللہ کی مددگار تو بنو، پھر وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمائے گا نا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ وہ مومن جو وہ چاہتا ہے، اس کے سمجھ لینے سے تھوڑی نا مومن بن جائے گا اس کے پاس۔ وہ جو چاہتا ہے مومن، جس کیفیت کے ساتھ، جس ایمان عقیدے کے ساتھ، جس طرح کا مسلم اس کو مطلوب ہے، وہ کون ہے؟ تو پہلے اپنے آپ کو اس کا بندہ بناؤ، مسلم بناؤ، مومن بناؤ، تو پھر اس کی مدد آتی ہے۔ غار ہرا ہے، پھر مکہ کا تپتا ہوا صحرا ہے، پھر ہجرت ہے، پھر جنگیں ہیں، اور پھر فتح و نصرت کے وعدے ہیں۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، دین کے احکام سے لاپرواہی، لین دین انتہائی غلیظ، کفار و مشرکین کی طرح رسم و رواج کی گندگی میں لتھڑے ہوئے، چلے اٹھے بس ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے۔ مومن بنو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نظام کو تمہارے تابع کرتا ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اور جب احکام الہی کی پابندی کرتا ہے مومن، تو پھر وہاں سے حکم مل جاتا ہے کہ میرے بندے کو وہ دے دو جو وہ چاہتا ہے۔ مدد آتی ہے، ضرور آتی ہے، آئی ہے، تاریخ گواہ ہے، مگر کب؟ جب مومن اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان میں اخلاص ہوگا اتنا رب سے قریب ہوگا، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کے ذکر سے غافل مردہ ہے۔ پھر خود قرآن مجید کے بارے میں وہی کہا گیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ہم نے اپنے اس نبی کو کوئی شعر گوئی نہیں سکھائی ہے، اور نہ وہ اس کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہونے والا کلام حق ہے، جو زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، تاکہ زندوں کو وہ ڈرا دے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان پر تو عذاب کا کلمہ صادق آ ہی چکا ہے، وہ تو اس کے مستحق اپنے آپ کو بنا ہی چکا۔ تو کیا ہم زندہ بن کر خدائے زندہ کی زندہ کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں گے؟ اس مبارک مہینے میں کیا ہمارے اندر یہ قوت، یہ طاقت، یہ صلاحیت پیدا ہوگی؟ یہ توفیق ہم پا لیں گے اپنے رب سے، اس رحمان و رحیم رب سے، کہ اس کتاب سے ہماری زندگی کا عملی تعلق جڑ جائے، یہ کتاب ہماری امام بن جائے؟ اب ہم کریں یا نہ کریں، دو میں سے ایک حالت تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، القرآن حجت لک و حجت علیک۔ یہ قرآن کل تمہارے حق میں یا تو دلیل بنے گا، حجت بنے گا، سفارش بنے گا، یا تمہارے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ اس رب کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہی اللہ ہے، سب شکر و تعریف اسی کو سزاوار ہیں، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور پرورش بھی ایسی نہیں کرتا
بے دھیانی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ پلتے پلو مرتے مر جاؤ، پورے رحم و کرم کے ساتھ پالتا ہے، ایک ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انسان دیکھے تو صحیح اس کی پرورش کو، اس نظام کو وہ دیکھے، دھیان کرے جو اس نے ہماری اور اپنی مخلوق کی پرورش کے لیے کیا ہے، مگر ہم اس پر سوچتے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر آیت آتی ہے، آیت نمبر 4، مالک یوم الدین۔ گویا اس میں یہ پھر واضح کر دیا گیا کہ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی رحم کرم کی جو سنت ہے وہ ہر مخلوق پر چلتی رہتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو حرم میں بسایا، دعا کی کہ اے رب جو ایمان لائے تجھ پر اور آخر کے دن پر ان کو رزق دے۔ اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، اس دنیا میں رزق تو کافر کو بھی دوں گا، تم یہ قید نہ لگاؤ کہ جو ایمان لائے اس کو رزق دے۔ ایسا ہوتا تو پھر کوئی کافر ہی نہیں رہتا تھا نا، کیونکہ رزق کے واسطے سب ایمان لے آتے تھے۔ یعنی لوگ تو معمولی شیطانی سیاست میں الیکشن لڑنے کے لیے نسل بدل لیتے اپنی، تو دین بدلنے میں کیا دیر لگ رہی تھی؟ نسل بدل لے رہے لوگ، نیچی ذات میں چلے جا رہے، ذلیل شدر۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ سارا معاملہ ہی نہیں پیش آتا نا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ جو نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کا گھر میں نوٹوں سے بھر دوں گا، ایک بھی گھر میں نہیں رہیں گا۔ دودھ پیتے بچے کو بھی لے کے آ جائیں گے، ڈال دیں گے کہ اس کی بھی حصے کو کچھ مل جائے گا تو آئے گا۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، حریص ہے، لالچ ہے، شح نفس میں مبتلا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کے لالچ اور دل کی گرفت و تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہو گئے۔ اب یہ جو آیت ہے مالک یوم الدین، یہ بیچ میں پورے نظام کی بنیاد ہے، اس کے اوپر پھر پورا ایمان اطاعت بندگی کا نظام ٹھہرتا ہے کہ آدمی کو اس بات کا جتنا یقین حاصل ہوگا کہ آخرت آنے والی ہے اور آخرت کا تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی آخرت میں کسی قسم کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی کتنا ہی بڑا حیثیت کا مالک ہو، آخرت میں والامر یومئذ للہ، اس دن سارا اختیار اللہ اپنے ہاتھ میں سمیٹ چکا ہوگا۔ اور یہاں سے گمراہی کا راستہ نکالا شیطان نے، یہود و نصارہ کو جو گمراہی میں ڈالا نا، اس راستے سے پہلے ایمان کے اندر تردد پیدا کیا اور پھر آخرت کے یقین میں اس نے پوری طرح ارتعاش پیدا کر دیا۔ ارے وہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، جبار ہے، قہار ہے، اپن کچھ بھی کریں گے تو مار سکتا، ماریں گا، عذاب دیں گا ہی وہ۔ اور کسی کو یہ بتا دیا وہ بہت مہربان ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، ڈرو مت، بخش دے گا۔ بس انسان کو مختلف قسم کے آخرت کے بارے میں اس نے ہیلے سجائے۔ اب یہ عربوں میں شرک جو آیا نا، وہ یہیں سے تو آیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ تم نے یہ بدھ بنائے ہوئے ہیں، یہ تو ایک اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، یہ تم نے یہ بدھ کیسے؟ کہا ہم ان کو تھوڑی نا خدا بنا کے بیٹھے ہیں، ہم تھوڑی ان سے مانتے ہیں، یہ تو اللہ کے نیک اور چہیتے ہیں، ہم ان کو اس لیے خوش کرتے ہیں، یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو ہمارے بارے میں خوش کر لیں۔ یہی تو مسلمانوں کا کہنا ہے۔
جو مشرکین عرب دلیل دے رہے ہیں نا اپنی بت پرستی کی، وہی دلیل تو مسلمان بھی دے رہے ہیں نا مردہ پرستی کی۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہی آخرت کا مالک ہے تو پھر آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا نا کہ جب وہ آخرت کا وہی مالک ہے تو اب میں کس راستے پر چلوں اس دنیا میں کہ آخرت میں اس کے سامنے میں ذلیل ہونے سے اور اس کے عذاب میں گرفت میں آنے سے بچ جاؤں۔ بس یہ آخرت کا عقیدہ، یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے لیے بنیاد کا کام فراہم کرتا ہے۔ یہ آخرت پر جتنا عقیدہ انسان کا بڑھتا اور مضبوط ہوتا جائے گا اتنا آدمی پھر اس ضرورت کو محسوس کرے گا کہ مجھ کو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر سیدھے سیدھے اللہ کی کتاب کی طرف آئے گا، اللہ کے رسول کی سنت کی طرف آئے گا۔ اب یہ چیز ہے نہیں، اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوتی نہیں، ہم پلٹتے نہیں اس طرف۔ یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں پر یہ جزا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں ملک کے قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں اس کا اطلاق جو ہے اس قانون کے لیے بھی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ یہ دین، اور اس کے بعد پھر بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، اس کی عظمت سے آشنا ہونے کے بعد پھر اس سے عہد کرتا ہے کہ بے شک اے رب، ہر قسم کی عبادت کا، ہر قسم کی تعریف کا استحقاق تجھی کو پہنچتا ہے۔ ایاک نعبد، تو ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور چونکہ ہر چیز تیری قبض قدرت اور اختیار میں ہے اس لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کے یہاں پر سب سے بڑا اور حساس معاملہ ہے کہ بندہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی بھی قسم کے شرک کو نہ گھسنے دے۔ شرک جس رستے سے بھی آئے گا ایمان کا ستیہ ناش کرے گا، اور شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں وہ مشرک بناتا ہے انسان۔ یہ سب اللہ کے چہیتے تھے، ان کے وسیلے سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب وہ رب خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب، یہ دیکھو رب کو نہیں پہچاننے کا نتیجہ۔ وہ رب کہہ رہا ہے خود اپنے آپ کے بارے میں، وہی کہہ رہا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہو۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ خود یہ رمضان کے جہاں بیان چل رہا ہے سورہ بقرہ میں، اچانک روزوں کے مسائل چلتے چلتے بات آ جاتی ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ بس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے کو پکاریں اور مجھے پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ پھر اس کے بعد کیا باقی بچتا ہے بھائی؟ پکارو تو صحیح، خالص اللہ کو اپنا رب مان کر اور دین کو پورا اسی کے لیے خاص کر، مخلصین لہ الدین، اور پھر حنفاء، دین کو اس کے لیے خاص کرنا ہے، ہر طرف سے کٹ کر اسی کی طرف یکسو ہو کر اس کو پکارو۔ دیکھو دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیسے حالات پلٹا کھاتے ہیں، مگر اس کے جو طور طریقے اور شرائط ہیں وہ پورے کرنا لازمی۔ آزمائشوں کے بغیر وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے نزدیک جتنا بڑا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول سے زیادہ کسی کو آزمایا نہیں گیا، آزمائش بھی ایسی ویسی نہیں کہ وقت کا رسول اس پر ایمان لانے والے چیخ پڑتے ہیں متی نصر اللہ، اے اللہ کے رسول مدد کب آئے گی؟ یہ حالات کہاں ہوں گے؟
اور اس کے بعد مجدہ سنایا جاتا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے، بس ثابت قدم رہو، اپنے رب پر بھروسے کو قائم رکھو۔ یہود کی یہ بھی ایک کمزوری تھی، اور بہت جلد بازی کرتے تھے، فوراً چیخ پکار شروع کر دیتے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کتاب ہدایت اور اس کتاب کی آیات بینات کے ساتھ جو دین دیا تھا، جو ایمان اور عقیدے کی قوت فراہم کی تھی، اس کی حالت کیا تھی کہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور میں آتے ہیں محمد الرسول اللہ کو تلاش کرتے ہوئے، آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے، خباب آ کر اپنا کرتا اٹھا دیتے ہیں اور اپنی جلی ہوئی پیٹھ بتاتے ہیں، یا رسول اللہ دیکھیے اب تو انتہا ہو گئی، اب تو ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ ان کے آقا نے ان کو ایمان سے پھیرنے کے لیے یہ کیا تھا کہ انگارے دہکائے اور ان کو کپڑے اتار کر اس پر سلایا ننگی پیٹھ کے ساتھ، اور کہا کہ اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھو، جب تک یہ کوئلے بجھ نہیں جاتے اس کو ہلنے مت دے۔ پیٹھ پوری جل گئی، وہ آ کر دکھا رہے ہیں حضرت خباب، یا رسول اللہ دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خباب یہ اللہ پر ایمان ہے، جس نے بھی اس کو قبول کیا وہ اسی طرح آزمایا گیا، تم سے پہلی قوموں کو اس سے زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھین لیا گیا، ان کے سروں پر آرے رکھ کر چلا دیے گئے، انہیں زندہ آگ کے گڑھوں میں جھونک دیا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کی توحید سے منہ نہیں موڑا۔ اے خباب، اللہ اس دین کو غالب کر کر رہے گا، بس صبر کرو، ایک دن آئے گا تم دیکھو گے کہ ایک تنہا عورت سونا اچھالتی چلی جائے گی اور راستے میں اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور وہ صحابی رسول پلٹ گئے۔ ہم نے یہ سب کیا کب؟ ہم تو پہلے ہی ڈرتے ہیں کہ یہ چیز آنے نہ پائے، اس کے لیے تو ہم شرک بھی کر لیتے، کفر کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے، الہاد کے ساتھ بھی ہماری مسائلیت ہو جاتی۔ اب چل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، اور پھر ادھر وسیلے سہارے وہ بھی ہمارے پاس میں لگے ہوئے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں نا، یہ بولنا جتنا آسان ہے اس پر جم کر رہنا اتنا ہی مشکل کام ہے، بشرطے کہ آدمی اپنے رب پر بھروسے میں کمزور نہ پڑے۔ اگر اپنے رب پر بھروسے میں مضبوط ہو جائے تو پھر کچھ مشکل باقی نہیں، پھر کوئی مشکل نہیں۔ اب دیکھو کہ اس ہدایت کو جب روز آدمی صبح سے شام تک کی نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھے گا تو کہاں اس کے ایمان کی حالت ہوگی، کتنا اس کے اندر استحکام آئے گا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی دعا جو اصل ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ چلا۔ یہ یہاں سے حصہ پھر اب ہے بندے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کے بعد فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا وہ میں نے اس کو عطا کیا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ پھر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی ان تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے دلوں میں اتار کر اس پر جمنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ ان حقیقتوں اور علم و عقل سے لبریز ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل و دماغ میں پوری طرح پیوست کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔